نکلتے ہیں، ان 22 گھنٹوں میں ہم اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، بازار جاتے ہیں، بچوں کی پرورش کرتے ہیں، مکانات بناتے ہیں، اپنی دکان اور جائیداد کے لیے تیاری کرتے ہیں، رشتہ داریاں نبھاتے ہیں۔ اللہ اللہ 24 گھنٹے میں سے صرف 2 گھنٹہ ہم نے خدا کی عبادت کیا، 22 گھنٹہ ہماری اپنی ضرورتوں میں گزر گیا، 22 گھنٹہ ہماری اپنی ضرورتوں میں نکل گیا۔ اب آپ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے کہ میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت میں تو 2 ہی گھنٹہ گزرا، باقی کے 22 گھنٹے ہم نے اپنے کاموں کے لیے گزارا۔ تو پھر اے پروردگار عالم، تو نے تو ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو آپ مایوس نہ ہو، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا 24 گھنٹہ عبادت میں گزرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرے، اگر آپ چاہتے ہیں زندگی کا ایک ایک پل عبادت میں گزرے، اگر آپ چاہتے ہیں سانس کی ایک ایک لڑی عبادت میں گزرے، آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی کا ہر قدم اٹھے تو عبادت میں اٹھے، تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ پوری زندگی کو عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں تو بڑا آسان نسخہ ہے، بہت آسان فارمولا ہے، آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ اپنی زندگی سنت رسول کے مطابق گزارنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ابھی پیاس لگی ہے، آپ پانی پیو گے تو پیاس ختم ہو جائے گی، یہ سارے عقل مند لوگ جانتے ہیں کہ پیاس لگی ہے تو پانی پینا ہے، تو آپ کی پیاس کو بجھ جائے پی سکتے ہو، کھڑے ہو کر پینا سنت کے خلاف ہے، بیٹھ کے پینا سنت کے مطابق ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھ کے بھی پانی پی سکتے ہو، بغیر بسم اللہ پڑھے بھی پانی پی سکتے ہو، بسم اللہ پڑھ کے پینا سنت کے مطابق ہے، بغیر بسم اللہ پڑھے پینا یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ اللہ، لیکن پانی جیسے بھی پیو آپ کی پیاس تو ضرور بجھائے گا، بیٹھ کر پیو گے پھر بھی پیاس بجھے گی، کھڑے ہو کر پیو گے پھر بھی پیاس بجھے گی، بسم اللہ پڑھ کے پیو گے پھر بھی پیاس بجھے گی، بغیر بسم اللہ کے پڑھو گے پیو گے پھر بھی پیاس بجھے گی۔ لیکن فرق یہ ہے اگر کھڑے ہو کر پیو گے تو صرف پیاس بجھے گی، اگر بیٹھ کر پیو گے تو پیاس بھی بجھے گی، پانی پینا عبادت میں شامل بھی ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا تو صرف پیاس بجھے گی، لیکن بسم اللہ پڑھ کے پیا تو پیاس بھی بجھے گی اور پانی پینا عبادت بھی ہوگا۔ اگر آپ کھانا کھاتے ہو، اگر آپ نے بغیر بسم اللہ کے کھایا تو بھوک ختم ہوگی، صرف اگر بسم اللہ پڑھ کے آپ کھانا کھاؤ گے تو بھوک بھی ختم ہوگی اور آپ کا کھانا کھانا عبادت میں بھی شامل ہوگا۔ ٹھنڈی لگی ہے، آپ نے چادر اوڑھا، اگر آپ چادر یوں ہی اوڑھ لیے لیکن چادر ہاتھ میں اٹھایا تو بسم اللہ پڑھ کے اٹھایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کام بسم اللہ کر کے شروع کیا جائے وہ عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ آپ اپنے بغان اور کھیت کی طرف جاؤ، اگر یوں ہی چلے جاتے ہو تو صرف آپ کا کام ہوگا، لیکن بسم اللہ پڑھ کے قدم نکالے تو کھیت میں جانا، کھیت میں کام کرنا، کھیت سے واپس آنے کا جتنا بھی وقت گزرے گا وہ سارا وقت عبادت میں گزرے گا۔ اس لیے میری قوم کے لوگوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں گزرے تو مشکل نہیں ہے، بس شریعت کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے، سنت کے مطابق عادت بنا لینی ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی بھی کام کرو تو داہنے ہاتھ سے شروع کرو، داہنی طرف سے شروع کرو، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اگر اس پر آپ نے عمل کر لیا
लिया, तो यही छोटी छोटी नेकियां कल कयामत के मैदान में पहाड़ जैसा सवाब लेकर आपको जन्नत में ले जाने के काबिल बनेंगी। आप किसी भी नेकी को छोटी समझकर मत छोड़िए, किसी भी गुनाह को मामूली समझकर मत कीजिए। ये मामूली गुनाह कल हो सकता है जन्नत से रोक दे, ये छोटी सी नेकी हो सकता है आपको जहन्नम से रोक कर जन्नत में ले जाए। इसलिए आप छोटी से छोटी नेकी कीजिए, बड़ा छोटा से छोटा गुनाह को बड़ा समझकर छोड़ दीजिए। अल्लाह फरमाता है वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक छोटी सी नेकी तुझे जन्नत में ले जा सकती है, एक छोटा सा गुनाह तुझे जहन्नम में ले जा सकता है। इसलिए आप इन नेकियों को करके अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक, अपनी जिंदगी के हर पल को इबादत के मुताबिक गुजारिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई भी काम करो तो दाहिने से शुरू करो। अल्लाह अल्लाह हदीस पाक में आया है कि जब मस्जिद में दाखिल हो तो दाहिना पैर पहले दाखिल करो, लेकिन निकलो तो बायां पैर पहले निकालो। आप कपड़ा पहनिए तो दाई आस्तीन पहले डालिए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के वलियों को देखिए सुन्नतों पर कैसे अमल करते थे। हुजूर सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली अलैहि रहमा बहार शरीयत का मुसन्निफ, फिक़ह हनफी में उर्दू की सबसे आसान फिक़ही किताब जिसे बहार शरीयत कहते हैं, अक्सर घरों में वो किताब रखी रहती है, उलमा के पास तो जरूर होती है। कुर्सी आजमगढ़ में जिनका मज़ार मुक़द्दस है अल्लामा अमजद अली, जिन्हें सदरुल शरिया कहते हैं। हज़रात मोहतरम, हुजूर सदरुल शरिया के जमाने का आखिरी दिन है, बीमारी से आप दो चार है, बुखार की शिद्दत है। आपने बुखार की हालत में अपने खादिम से कहा कि मुझे कुर्ता ओढ़ा दो। अल्लाह अल्लाह, खादिम ने जब कुर्ता ओढ़ाना चाहा वो अपना बायां आस्तीन पहले डाल दिया, बाएं हाथ की आस्तीन पहले डाला। हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा को होश आया, वो देखा कि बाई आस्तीन पहले डाला है। कहा कुर्ते को खोलो, खोलवाया, खुलवाने के बाद उतरवाने के बाद पहले दाई आस्तीन डाला और कहा कि जिंदगी में सुन्नत के खिलाफ कोई काम नहीं किया, मरने से पहले खिलाफ सुन्नत तूने मुझे कपड़ा पहनाने की कोशिश किया। अल्लाह अकबर। जरा अंदाजा लगाइए, जिंदगी में कभी सुन्नत के खिलाफ कोई काम नहीं किया। आपने सुना कि हज के ताल्लुक से सुना कि हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम बगैर फोटो के हज करने गए। हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा जो बानी अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर है, वो भी बगैर फोटो के हज को गए थे। लेकिन आओ एक आशिक के हज की रिवायत मैं आपको सुनाता हूँ कि बहार शरीयत का मुसन्निफ हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान जब हज के लिए मुंबई पहुंचते हैं, पानी जहाज का जमाना है। अल्लाह अल्लाह, मुंबई पहुंचने के बाद तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, सख्त अलालत का दौर है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान को इजाजत नहीं मिलती, आप जाने के लायक नहीं होते हैं, आप मुंबई से वापस आते हैं। अल्लाह अल्लाह, आपके साथी हज के लिए चले जाते हैं लेकिन आप जा नहीं पाते हैं। अल्लाह अल्लाह, आप वापस आते हैं तो जब मुंबई से जो लोग हज करने गए, आपके साथ जो हज करने गए, जब वो वापस आए तो हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान से कहते हैं आपको आपका हज मुबारक हो। हुजूर सदरुल शरिया ने फरमाया मियां हम तो हज के लिए गए ही नहीं, फिर किस चीज की मुबारकबादी पेश कर रहे हो। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने कसमें खा खा कर बयान किया कि हमने मकामे हजरे असवद में हुजूर सदरुल शरिया को हजरे असवद को चूमते देखा, कोई कह रहा था चाहे ज़मज़म में पानी पीते देखा, कोई कह रहा था सफा मरवा के दरमियान चक्कर लगाते देखा, किसी ने कहा रमीए जिमार करते देखा, कोई कह रहा था कि हम मकामे अरफात में देखे, कोई कह रहा था कि मैंने मकामे मिना में देखा, कोई कह रहा था मैंने मकामे इब्राहिम में नमाज पढ़ते देखा। अल्लाह अल्लाह, और
اور حاجی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا لوگوں نے کہا کہ حضور تو گئے ہی نہیں، صدر الشریعہ تو گئے ہی نہیں۔ اللہ اکبر میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں قدم رکھنے کی بھی نوبت نہ آئی تھی سفینے میں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس معین ملت، نعرے تکبیر۔ حضور صدر الشریعہ کے اس عشق کی داستان کو ایک شاعر نے 2 لفظوں میں پرویا کہ مدینے کا مسافر ہند سے پہنچا مدینے میں قدم رکھنے کی بھی نوبت نہ آئی تھی سفینے میں قدم نہیں رکھا تھا، لیکن ہند مدینے کا مسافر ہند سے مدینہ پہنچ گیا تھا۔ یہ عشق کی باتیں ہیں، جن کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے وہ نہ جا کر بھی وہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، تو یقیناً حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جنہوں نے پوری زندگی کسی سنت کے خلاف عمل نہیں کیا، اخیر وقت میں بھی آپ نے کرتا اتروایا اور کہا نبی کی سنت ہے دائیں آستین پہلے ڈالو، مسجد میں آپ داخل ہوئیے دایاں پیر پہلے رکھیے، نکلتے وقت بایاں پیر پہلے، کرتا پہنیے دائیں سے شروع کیجئے، کھانا کھائیے دائیں ہاتھ سے کھائیے، پانی پیجئے دائیں ہاتھ سے پیجئے، لیکن ہاں کچھ جگہ ایسی ہے جہاں بائیں سے پہلے آپ کو جانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ٹوائلٹ باتھ روم جانا ہے تو وہاں اب یہ حکم بدل گیا ہے، وہاں پہلے بایاں پیر رکھنا ہے، لیکن نکلتے وقت پہلے دایاں پیر نکالنا ہے، اس لیے کہ وہ جگہ اس لائق نہیں کہ دایاں پیر پہلے رکھا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تک کہ اگر جوتا بھی پہنو تو پہلے دایاں پیر ڈالو۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں دائیں کا استعمال اتنی کثرت سے کرو، اس سنت کو اتنی کثرت سے استعمال کرو، عمل کرو کہ نبی فرماتے ہیں کل میدان محشر میں جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ پہ رکھا جائے گا وہ سمجھ لے کہ جنتی ہے، اور نامہ اعمال جس کے بائیں ہاتھ میں رکھیں گے فرشتے وہ سمجھ جائے کہ میں جہنم میں جانے والا ہوں۔ اللہ اللہ، جنتی اور جہنمی کی ایک پہچان یہ ہوگی جس کے دائیں ہاتھ پہ نامہ اعمال ہوگا وہ جنتی ہوگا، جن کے بائیں ہاتھ پہ نامہ اعمال ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر کام اتنی کثرت سے دائیں ہاتھ سے کرو کہ کل میدان محشر میں جب فرشتے کہیں کہ ہاتھ بڑھاؤ نامہ اعمال کے لیے تو نہ چاہ کر بھی عادت کے مطابق تیرا دائیں ہاتھ آگے بڑھ جائے اور فرشتے نامہ اعمال دائیں ہاتھ پہ رکھ دے، اللہ اکبر، تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اپنے دائیں ہاتھ کا استعمال کیجئے، حدیث پر عمل کیجئے۔ یقیناً اگر آپ نے سنت کے مطابق زندگی گزارا تو آپ کی زندگی کا ہر عمل، آپ کا ہر قدم عبادت میں گزرے گا۔ یہاں تک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی جب سوتا ہے اپنے بستر پہ، اگر وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا ہے اور یہ ارادہ کر کے سویا ہے کہ فجر کی نماز اٹھ کر پڑھوں گا، وہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ بستر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے، یعنی وہ بستر بھی اس کے لیے عبادت کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیے، فجر کے ارادہ کو لے کر سوئیے تو یقیناً آپ کا سونا بھی عبادت میں شامل ہوگا۔ آپ رات بھر سوئے گے لیکن آپ کی نیند کی ایک ایک گھڑی اللہ عبادت میں شامل کر دے گا۔ اللہ